تصور کریں ایک امیر عرب شیخ کی گرم آغوش میں ایک 20 سالہ خوبصورت لڑکا جس کی نرم ہونٹ شیخ کی انگلیوں کو چھوتی ہیں۔ علی درد سے بے چین تھا۔ شیخ نے اسے گلے لگا لیا، اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لیا اور اس کے پیٹ پر ہلکا ہاتھ پیر کر مسلنے لگا جبکہ چاند صحرا پر چمک رہا ہوتا ہے۔ ایک رومانوی پیار جو درد کو بلا دیتا ہے، جو بوسوں سے بھرا ہے، جو دل کی دھڑکنوں میں گھلتا ہے۔ مگر کیا یہ پیار آخر کار الگ ہو کر دل توڑ دے گا؟ یہ کہانی آپ کو ہر لمحے باندھے رکھے گی۔ کہانی صحرا کی چاندنی قید۔ 20 سالہ علی ایک آسمانی خوبصورتی کا مالک تھا۔ اس کی جلد گندم کی طرح سنہری اور ہموار، چہرہ ایسا کہ چاند بھی شرما جائے، گہری بھوری آنکھیں جو راز و بری ہوں، نرم اور موٹے ہونٹ جو مسکراتی ہی دل جیت لیتے، لمبا قد، پتلی کمر، چوڑے کندھے اور وہ مسکراہٹ جو ہزاروں ستاروں سے زیادہ چمکدار تھی۔ اس کے بال نرم اور سیاہ جو ہوا میں لہراتے تو دل کو منہ لیتے۔ اس کی گردن نازک، ہاتھ نرم جیسے ریشم اور پورا جسم ایسا دلکش کہ دیکھنے والا ایک بار میں ہی گرفتار ہو جائے۔ صحرا کی سنہری ریتوں پر قائم شیخ احمد کا عظیم محل، جہاں فوارے نیلے پانی بہتے تھے اور منارتیں سونے کی چمک اگلتی تھی، ایک نئی صبح کا استقبال کر رہا تھا جب شیخ احمد نے علی کو ذاتی معاون کے طور پر رکھا۔ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہ صرف ذہین ہے بلکہ اس کی خوبصورتی نے شیخ کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھا دی تھی۔ علی محل میں داخل ہوا تو شیخ کی آنکھیں اس پر جم گئی۔ اس کی سنہری جلد پر صبح کی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ نرم آواز میں سلام کر رہا تھا۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھیں صحرا کی ریت سے زیادہ دلکش ہیں علی۔ مگر فوراً پیشہ ورانہ بات پر آ گیا۔ کام شروع ہوا۔ لائبریری میں خطوط لکھتے ہوئے اچانک علی کے پیٹ میں تیز درد اٹھا۔ وہ کرسی سے جھک گیا، چہرہ سفید پڑ گیا، سانس پھول گئی۔ شیخ احمد فوراً اٹھا، اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں پر مضبوط ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں بولا، آرام کرو علی، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس نے خود پانی کا گلاس بھرا، علی کو دیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ درد کی شدت میں علی شیخ کے سینے پر سر ٹیک گیا۔ شیخ کی گرم سانس اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا، دوا دی، مگر شیخ نے علی کو اٹھا کر اپنے ذاتی صوفے پر لٹا دیا۔ رات ہوئی تو شیخ خود علی کے کمرے میں آیا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ علی درد سے بے چین تھا۔ شیخ نے اسے گلے لگا لیا، اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لیا اور اس کے پیٹ پر ہلکا ہلکا ہاتھ پھیر کر مسلنے لگا۔ تمہاری یہ کمزوری مجھے تمہیں اپنا بنانے پر مجبور کر رہی ہے علی۔ شیخ کی آواز میں رومانس گھلا ہوا تھا۔ علی نے شرماتے ہوئے شیخ کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کے درمیان خاموشی میں بھی باتیں ہو رہی تھی۔ اگلے دن شیخ نے علی کو محل کے خوبصورت باغ میں لے جایا جہاں گلابوں کی خوشبو فضا کو مہکا رہی تھی۔ دونوں بیٹھے تھے۔ شیخ نے علی کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، انگلیاں ایک دوسرے میں گھل گئیں۔ تم میرے لیے صرف ایک ملازم نہیں ہو علی، تم میرے دل کی دھڑکن بننے جا رہے ہو۔ علی کی آنکھیں شرم سے جھک گئی مگر اس نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ شام ڈلتی گئی تو شیخ نے علی کو اپنے ساتھ کھانے کی میز پر بلوایا، خصوصی عرب ڈشز بنوائی۔ علی، تمہارا درد میرا درد ہے، علی میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ علی نے شیخ کی گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ شیخ احمد جو پہلے صرف ایک طاقتور شیخ تھا، اب علی کی خوبصورتی اور کمزوری میں گم ہو چکا تھا۔ وہ علی کو نئی دوائیاں منگواتا، اس کی خوراک دیکھتا اور ہر رات اسے اپنے پاس سلاتا۔ محل کے لوگ دیکھ رہے تھے مگر شیخ کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک ہفتہ گزرا، دونوں صحرا کی رات میں گھوڑوں پر سوار ہوئے، ستاروں تلے علی شیخ کے سامنے بیٹھا تھا۔ شیخ نے اس کی کمر کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ ہوا میں علی کے بال اڑ رہے تھے۔ شیخ نے اس کے پیشانی پر نرم بوسہ دیا۔ علی نے آنکھیں بند کر لی، درد بھول گیا تھا۔ یہ لمحات رومان سے بھرپور تھے۔ شیخ علی کے کان میں سرگوشی کرتا، تم میری جان ہو علی، تمہاری ہر ادا مجھے پاگل کر رہی ہے۔ شیخ نے کہا، میں تمہیں صحت مند بنا کر رکھوں گا اور پھر ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر خوشی کے۔ شیخ کا دوسرا کزن جو ایک اور شیخ تھا، دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا مگر دونوں کی دنیا صرف ایک دوسرے میں سمٹی ہوئی تھی۔ علی کی خوبصورتی شیخ کے دل پر حکومت کر رہی تھی اور شیخ کی دیکھ بھال علی کو نئی زندگی دے رہی تھی۔ صحرا کی ہوا میں ان کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ چاندنی ان کی رومانی لمحات کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ یہ پیار آہستہ آہستہ اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ علی کے بغیر شیخ کی ایک لمحہ بھی نہ گزر سکتا اور شیخ علی کی ہر ادا پر فدا تھا۔ مگر کہانی کا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ درد کی اذیت
اور رومانس کی چاشنی مل کر ایک ایسی کہانی بنا رہے تھے جو دل کو ہر لمحہ رومانوی جادو میں جکڑے رکھتی تھی۔ علی کے نرم ہاتھ شیخ کی داڑھی کو چھوتے تھے، شیخ کی آنکھیں علی کی آنکھوں میں ڈوب جاتی تھی اور راتیں باتیں کرتی گزرتی تھی۔ صحرا کی نرم ہوا محل کی بالکنی کی گزر رہی تھی جب شیخ احمد نے علی کو اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی میز پر بٹھایا جہاں چائے کی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی۔ علی کا چہرہ ابھی بھی درد سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر شیخ کی موجودگی اسی تسلی دے رہی تھی۔ شیخ نے نرم آواز میں کہا، علی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہارا کام خود دیکھ لوں گا، تم صرف صحت کا خیال رکھو۔ علی نے شکر ادا کیا اور شیخ کی طرف دیکھا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش بندھن بن رہا تھا۔ شیخ روزانہ علی کے حال پر نظر رکھتا، اس کے لیے خاص غذائیں تیار کرواتا، گرم سوپ پلاتا اور درد کے وقت اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتا۔ یہ دیکھ بھال آہستہ آہستہ دونوں کو قریب لا رہی تھی۔ ایک دن جب درد کا شدید دورہ پڑا تو شیخ نے علی کو اپنے پاس بٹھایا، کہانیاں سنائیں، اپنی بچپن کی تنہائی کی باتیں بتائیں کہ کس طرح محل کی دولت نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ علی نے بھی اپنی زندگی کی مشکلات شیئر کیں۔ دونوں کی باتیں گھنٹوں چلتی اور درد کا احساس کم ہوتا۔ شیخ احمد نے علی کے لیے بہترین ڈاکٹر بلوایا، ٹیسٹ کروائے اور نئی دوائی شروع کی۔ وہ خود علی کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کرتا جہاں پھولوں کی مہک ہوا کو مہکا رہی تھی۔ علی کی سنہری جلد پر دھوپ پڑتی تو وہ اور بھی دلکش لگتا، مگر شیخ صرف اس کی صحت پر توجہ دیتا۔ کہا، تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، علی تمہیں جلد صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی شرماتا، مگر شیخ کی یہ نرم مہربانی اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ دوسرا شیخ جو احمد کا کزن تھا، محل میں آتا جاتا تھا، وہ علی کو دیکھ کر حیران ہوتا، مگر شیخ احمد نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ علی کو اپنی لائبریری میں لے جاتا، کتابیں پڑھ کر سناتا اور جب علی تھک جاتا تو اسے آرام کرنے دیتا۔ راتیں اب دونوں کے درمیان باتوں سے بھری ہوتی۔ شیخ علی کے پیٹ کے درد کو کم کرنے کے لیے گرم تیل سے ہلکا مساج کرتا، مگر بہت نرم طریقے سے، صرف دیکھ بھال کے جذبے سے۔ علی کی آنکھیں بند ہو جاتی اور وہ شیخ کی آواز سن کر سو جاتا۔ شیخ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور دل میں سوچتا کہ یہ لڑکا مجھے کیوں اتنا اہم لگنے لگا ہے۔ دن گزرتے گئے، علی کی صحت میں تھوڑی بہتری آئی، مگر درد پھر بھی آتا تھا۔ شیخ نے اسے محل کے چھوٹے تالاب کے کنارے لے جایا جہاں پانی کی آواز سکون دیتی تھی۔ دونوں بیٹھ کر غروب آفتاب دیکھتے تھے۔ شیخ کہتا، علی تم میری روزمرہ کا حصہ بن چکے ہو، تمہارا ہونا مجھے خوش کرتا ہے۔ علی مسکراتا اور کہتا، شیخ آپ کی یہ مہربانی مجھے نئی امید دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان یہ نرم جذباتی بندھن بڑھ رہا تھا، مگر کوئی جلد بازی نہیں تھی۔ شیخ احمد نے علی کے لیے نئے کپڑے منگوائے، آرام دہ اور خوبصورت، تاکہ وہ محل میں سکون سے رہ سکے۔ علی نے انہیں پہن کر شیخ کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ ایک رات جب درد سے علی کو بے چین کرا دیا تو شیخ نے اسے اپنے بستر کے قریب بٹھایا، پانی پلایا اور کہانی سنائی کہ کس طرح صحرا کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ علی نے شیخ کا ہاتھ پکڑ لیا نرم طریقے سے۔ دونوں نے کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہے۔ یہ لمحات دیکھ بھال اور احترام سے بھرے تھے۔ شیخ کا دوسرا کزن محل میں زیادہ آنے لگا۔ وہ شیخ سے پوچھتا کہ یہ لڑکا اتنا خاص کیوں ہے؟ شیخ مسکرا کر کہتا، وہ میرے کام کا اچھا ساتھی ہے، مگر دل میں کچھ اور سوچ رہا ہوتا۔ علی کی خوبصورتی، اس کی نرم اداؤں اور درد برداشت کرنے کی صلاحیت شیخ کو متاثر کر رہی تھی، مگر وہ سب کچھ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ ایک ہفتہ بعد شیخ نے علی کو صحرا کی ایک چھوٹی سی سیر پر لے جایا۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر دونوں نے ریت کے ٹیلوں کا نظارہ کیا۔ ہوا میں علی کے بال اڑ رہے تھے۔ شیخ نے اسے پانی کا بوتل دیا اور کہا، تھک نہ جانا علی، تمہاری صحت میرے لیے اہم ہے۔ علی نے سر ہلایا اور شیخ کا شکریہ ادا کیا۔ واپسی پر شیخ نے علی کو آرام کرنے کو کہا اور خود اس کے لیے خاص جڑی بوٹیوں والی چائے تیار کی۔ یہ سب دیکھ بھال علی کے دل میں شیخ کے لیے احترام اور قربت پیدا کر رہی تھی۔ درد کے دردوں میں شیخ کی موجودگی اب اس کا سہارا بن چکی تھی۔ محل کے باغ میں دونوں بیٹھ کر بات کرتے تھے۔ شیخ اپنے سفر کی کہانیاں سناتا، علی سنتا اور کبھی کبھی اپنی بات بھی شیئر کرتا۔ یہ لمحات نرم اور پرسکون تھے۔ رومانس کے بجائے گہری دوستی اور دیکھ بھال کا جذبہ غالب تھا۔ شیخ احمد سوچتا کہ علی کی وجہ سے اس کی تنہائی کم ہو رہی ہے۔ علی بھی سوچتا کہ شیخ جیسا مہربان شخص اسے ملا، یہ اس کی قسمت ہے۔ دن گزرتے گئے، علی کی حالت میں مزید بہتری آئی، مگر مکمل صحت ابھی باقی تھی۔
شیخ نے اسے حوصلہ دیا کہ ہم مل کر اس درد پر قابو پا لیں گے۔ دونوں کی یہ شراکت داری آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہی تھی، مگر پس منظر میں شیخ کا کزن جیلوسی محسوس کر رہا تھا اور شیخ سے مل کر بات کرتا اور علی کے بارے میں پوچھتا۔ شیخ ہلکا سا مسکراتا مگر موضوع بدل دیتا۔ علی کو اس سب کا اندازہ نہ تھا، وہ صرف شیخ کی نرم دیکھ بھال پر شکر گزار تھا۔ ایک شام دونوں محل کی چھت پر بیٹھے ستارے دیکھ رہے تھے۔ شیخ نے کہا، علی، زندگی میں کچھ رشتے بغیر وجہ کے اہم ہو جاتے ہیں، تم ایسی ہی ہو۔ علی نے سر جھکایا، نرم آواز میں کہا، آپ کی یہ باتیں مجھے سکون دیتی ہے۔ شیخ درد کے اگلے درے پر بھی علی کے پاس تھا، اس کا ہاتھ تھامے رہا اور تسلی دیتے رہا۔ علی کی خوبصورتی اور شیخ کی مہربانی مل کر ایک نرم کہانی بنا رہے تھے۔ صحرا کی ٹھنڈی ہوا محل کے باغ میں پھر سے گھوم رہی تھی جب شیخ احمد نے علی کو اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی نشست پر بلوایا جہاں پولی کی مہک ہوا بھر رہی تھی۔ علی کی حالت میں کچھ بہتری تھی مگر درد اب بھی کبھی کبھی اچانک آ جاتا تھا۔ شیخ نے نرم آواز میں پوچھا، آج تم کیسے محسوس کر رہے ہو؟ علی، میں تمہارے لیے کچھ خاص جڑی بوٹیوں والی چائے تیار کروایا ہوں۔ علی نے مسکراتے ہوئے گلاس لیا اور شیخ کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں نے کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر شیخ نے بات شروع کی کہ صحرا کے لوگوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا کتنا اہم ہے۔ علی نے سر ہلایا اور اپنی پرانی زندگی کی کچھ یادیں شیئر کی۔ شیخ سنتا رہا اور کبھی تسلی بھری باتیں کرتا۔ یہ لمحات دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ ایک گہری دوستی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ شیخ روزانہ علی کے ساتھ وقت گزارتا، اس کے کام میں مدد کرتا اور درد کے وقت فوراً پاس آ جاتا۔ ایک دن جب درد نے علی کو پھر بے چین کر دیا تو شیخ نے اسے آرام دہ کرسی پر بٹھایا، خود اس کے سر پر گیلا کپڑا رکھا اور نرم ہاتھ سے پیشانی سہلاتا۔ علی کی آنکھیں بند تھی مگر شیخ کی موجودگی اسے سکون دے رہی تھی۔ شیخ نے کہا، علی، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ علی کے دل کو چھو گئے۔ وہ شیخ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ شیخ نے ڈاکٹروں کا دوبارہ بلوایا، نئے مشورے لیے اور علی کی خوراک میں مزید تبدیلیاں کی تاکہ درد کم ہو سکے۔ دن گزرتے گئے، شیخ علی کو محل کی لائبریری میں لے جاتا جہاں دونوں کتابیں پڑھتے یا باتیں کرتے۔ علی کی سنہری جلد اور نرم ادائیں شیخ کو متاثر کر رہی تھی مگر وہ سب کچھ آہستہ آہستہ احتیاط سے کر رہا تھا۔ دوسرا شیخ جو اس کا کزن تھا محل میں زیادہ وقت گزارنے لگا۔ وہ علی کو دیکھتا اور شیخ سے پوچھتا، یہ لڑکا تمہارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ شیخ ہلکا سا جواب دیتا کہ وہ اچھا ساتھی ہے اور میرا کام آسان کرتا ہے، مگر دل میں کچھ اور سوچ رہا ہوتا۔ علی کو اس تناؤ کا احساس نہیں تھا، وہ شیخ کی نرم دیکھ بھال میں کھویا ہوا تھا۔ ایک شام دونوں صحرا کے قریب ایک چھوٹے سے نخلستان میں گئے جہاں کھجوروں کے درخت کی چھاؤں تھی۔ شیخ نے علی کو پانی پلایا اور کہا، یہ جگہ مجھے سکون دیتی ہے، تم بھی یہاں آ کر آرام کر سکتے ہو۔ علی نے سر ہلایا اور شیخ کے ساتھ بیٹھ کر غروبی آفتاب دیکھا۔ دونوں کی باتیں جاری رہیں۔ شیخ نے اپنی ذمہ داریوں کی بات کی اور علی نے اپنے خواب سنائے۔ درد کا ایک ہلکا سا دورہ پڑا تو شیخ فوراً پاس آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور تسلی دی۔ علی کی آنکھوں میں شکریہ تھا۔ یہ سب دیکھ بھال دونوں کے درمیان ایک مضبوط بندھن بنا رہی تھی۔ شیخ احمد رات کو علی کے حال پر نظر رکھتا، اسے گرم دودھ پلاتا اور نرم آواز میں کہانی سناتا۔ علی سو جاتا تو شیخ اس کے چہرے کو دیکھتا اور سوچتا کہ یہ لڑکا میرے دل میں جگہ بنا چکا ہے، مگر وہ جذبات کو ابھی روکے ہوئے تھا۔ علی کی صحت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ایک ہفتہ بعد شیخ نے علی کے لیے خصوصی آرام دہ جگہ تیار کی جہاں وہ آرام کر سکتا تھا۔ علی نے اس کا شکر ادا کیا اور کہا، آپ کی یہ مہربانی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ دونوں کے درمیان باتیں اب زیادہ ہوتی تھیں۔ شیخ علی کو اپنے سفر کی کہانیاں سناتا اور علی سن کر حیران ہوتا۔ شیخ کا کزن ایک دن علی سے مل کر بات کرنے آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم شیخ کے ساتھ کیسا محسوس کرتے ہو؟ علی نے صرف اتنا کہا کہ وہ بہت مہربان ہے۔ کزن نے مسکراتے ہوئے کچھ اور پوچھا مگر علی نے موضوع بدل دیا۔ شیخ نے یہ سب دیکھا مگر خاموش رہا، وہ علی کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ دن گزرتے گئے، علی کی حالت میں مزید بہتری آئی، وہ اب زیادہ کام کر پاتا تھا مگر شیخ اب بھی اسے آرام کرنے پر مجبور کرتا۔ ایک رات جب بادلیں گہری تھیں اور بارش کی بو آ رہی تھی تو درد نے علی کو پھر اٹھا دیا۔ شیخ فوراً آیا، اسے گلے لگا کر تسلی دی اور کہا، میں تمہارا سہارا ہوں علی۔ دونوں نے کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہے۔ شیخ کی گرم موجودگی علی کو سکون دے رہی تھی۔ یہ لمحات نرم احساس اور قربت سے بھرے تھے۔ شیخ سوچتا کہ علی کے بغیر اس کی زندگی ادھوری لگنے لگی ہے۔ علی بھی شیخ کی دیکھ بھال سے متاثر تھا مگر دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ محل کے لوگ اب دونوں کو قریب دیکھ کر مسکراتے تھے۔ شیخ نے علی کے لیے نئی کتابیں منگوائی تاکہ وہ وقت اچھا گزار سکے۔
علی پڑھتا اور شیخ کو سناتا۔ دونوں کے درمیان یہ شیئرنگ انہیں مزید قریب لا رہی تھی۔ شیخ کا کزن پس منظر میں کچھ پلان کر رہا تھا، مگر ابھی سب کچھ پرسکون تھا۔ علی کی خوبصورتی اور اس کی نرم طبیعت شیخ کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی، مگر شیخ نے سب کچھ صبر سے سنبھال رکھا تھا۔ صحرا کی ریت اب پھر سے تنہا لگ رہی تھی جب علی کی حالت اچانک بگڑ گئی تھی۔ شیخ احمد نے سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس دن رات گزارا، ڈاکٹر کو بلایا، بہتری علاج کروایا، مگر درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ علی کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، اس کی سنہری جلد اب کمزور لگ رہی تھی، مگر وہ شیخ کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا۔ شیخ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، نرم آواز میں تسلی دیتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے کمزور آواز میں کہا، شیخ، آپ نے مجھے جو دیکھ بھال دی ہے اس کے لیے شکریہ، میں کبھی نہیں بھولوں گا، مگر شاید میری قسمت یہاں تک ہی تھی۔ شیخ کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ علی کا ہاتھ تھامے رہا اور کہا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے علی، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ محل میں سب خاموشی چھا گئی تھی۔ شیخ کا کزن جو پہلے سے جیلوسی تھا اب موقع دے کر سامنے آیا۔ اس نے شیخ سے کہا کہ خاندانی ذمہ داری اور محل کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ علی کی بیماری اب خطرناک ہو چکی ہے، اگر کچھ ہو گیا تو سب پر اثر پڑے گا۔ شیخ نے پہلے تو انکار کیا، مگر جب ڈاکٹر نے بتایا کہ علی کو بہتر علاج کے لیے دور کے شہر کے بڑے اسپتال میں لے جانا پڑے گا اور وہاں طویل علاج اور آرام کی ضرورت ہے، تو دل ٹوٹ گیا۔ علی نے خود شیخ سے کہا کہ آپ مجھے جانے دیں، میں آپ کی زندگی میں بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ شیخ نے روتے ہوئے کہا، تم بوجھ نہیں ہو علی، تم میری امید ہو۔ مگر حالات نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ علی کی بیماری نے شدت اختیار کر لی تھی، وہ اب چل بھی نہیں پاتا تھا۔ شیخ نے سب انتظامات کیے، ایک بڑی گاڑی تیار کی اور علی کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے پر شیخ علی کا ہاتھ تھامے رہا، باتیں کرتا رہا کہ تم جلد واپس آؤ گے، ہم پھر سے باغ میں بیٹھیں گے، کہانیاں سنائیں گے۔ علی نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر دونوں جانتے تھے کہ یہ الوداع ہے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے بتایا کہ حالت بہت نازک ہے، طویل علاج اور آرام کی ضرورت ہے، مگر گھر واپس جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ شیخ نے علی کے لیے الگ کمرہ لیا، دن رات اس کے پاس بیٹھا رہا، کھانا کھلاتا، دوا دیتا اور پرانی یادوں کو تازہ کرتا۔ علی کی آنکھیں اب بہت کم کھلتی تھی، مگر جب کھلتی تو شیخ کو دیکھ کر چمک اٹھتی۔ ایک رات جب درد ناقابل برداشت ہو گیا تو علی نے شیخ کا ہاتھ پکڑا اور کمزور آواز میں کہا، شیخ، اگر میں نہ رہا تو آپ مجھے یاد رکھیں گے نا؟ شیخ رو پڑا اور کہا، تم ضرورت ہو علی، ہمارا رشتہ ادھورا نہیں رہ سکتا۔ مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ علی کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ شیخ کا کزن بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے شیخ کو سمجھایا کہ خاندان اور ذمہ داریاں انتظار کر رہی ہیں، آپ کو واپس جانا چاہیے۔ شیخ نے انکار کیا، مگر جب علی نے خود کہا کہ آپ جائیں شیخ، مجھے آپ کی خوشی چاہیے، تو دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ شیخ نے علی کے ماتھے پر آخری بار ہاتھ رکھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر تسلی دی اور کہا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا علی، تم میری زندگی کا حصہ بن چکے ہو۔ علی نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور کہا، آپ بھی میری سب سے خوبصورت یاد رہیں گے۔ شیخ احمد نے علی کے لیے سب کچھ ترتیب دیا، بہترین نرسیں، اور واپس محل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے پر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں روک رہے تھے۔ محل پہنچ کر سب کچھ ویران لگ رہا تھا، باغ کی نشستیں خالی تھی، لائبریری خاموش تھی۔ شیخ روزانہ علی کے بارے میں خبر لیتا، خط بھیجتا، مگر حالات بگڑتے گئے۔ علی کی بیماری نے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک دن خبر آئی کہ علی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شیخ احمد نے خبر سن کر سب کچھ چھوڑ دیا، وہ بیٹھ گیا اور رو پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ گئی تھی۔ وہ یاد کرتا کہ کس طرح علی کی مسکراہٹ نے اس کی تنہائی کو بلا دیا تھا، اس کی نرم باتیں اس کے درد میں سہارا بنی تھی، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ شیخ نے علی کی یاد میں محل کے باغ میں ایک چھوٹا سا یادگار بنایا، جہاں پھول ہمیشہ کھلتے رہتے تھے۔ وہاں بیٹھ کر شیخ گھنٹوں سوچتا رہتا کہ اگر اس علی صحت مند رہتا تو دونوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی، مگر قسمت نے دونوں کو جدا کر دیا تھا۔ علی کی یاد شیخ کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی۔ وہ کبھی کبھی صحرا میں جاتا اور آسمان سے بات کرتا جیسے علی سن رہا ہو۔ محل کی رونقیں کم ہو گئی تھی۔ شیخ احمد اب زیادہ تنہا رہنے لگا تھا۔ اس کے کزن نے خاندانی ذمہ داریاں سنبھالنے کی کوشش کی، مگر شیخ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ علی کی یاد میں کھویا رہتا۔ علی کی وہ سنہری جلد، اس کی نرم مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، سب کچھ شیخ کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا۔ کہانی کا انجام ایک رلا دینے والا الوداع تھا، جہاں دو دل قریب آئے، مگر بیماری اور حالات نے انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔
شیخ احمد نے آخرکار کہا کہ کچھ رشتے وقت کے حد سے پار ہوتے ہیں۔ علی تم میرا حصہ بن چکے تھے اور ہمیشہ رہو گے۔ سرا کی ریت اب بھی ان کی دونوں کی کہانیاں سناتی ہے، مگر دونوں اب الگ الگ جگہوں پر تھے، ایک یادوں میں اور دوسرا آسمان کی بلندیوں میں۔ یہ تھی ان کی کہانی جو شروع ہوئی تھی نرم دیکھ بھال سے اور ختم ہوئی تھی آنسو اور جدائی میں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کہانی HD+ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی اور دلچسپ کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔